میں گفتگو کے آغاز سے پہلے آج آپ کو سنانا چاہوں گا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے جب اعلان کیا تحریک لبیک پر پابندی کا تو وہاں پر ان سے ایک سوال کیا گیا تھا، اس کا انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیں۔ میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین رضوی صاحب سے ملا، نہ سعد رضوی سے میری ملاقات ہوئی۔ جو لوگ مذاکرات کرتے رہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا۔ روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے، لیکن تحریک ناموس رسالت میری جان سے قریب ہے، اور ختم نبوت کسی پارٹی کی نہیں، 22 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے، اور تحریک پاکستان میں بھی اس کا بڑا اہم کردار تھا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا آپ ماضی میں تحریک لبیک کی حمایت کرتے رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ روزے سے ہوں، اور انہوں نے تردید کر دی، ان کی تردید اپنی جگہ پہ۔ میں آج کچھ مختصراً کچھ آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ ہے اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے اسی فیصلے کے صفحہ نمبر 4 پر، اور پیرا نمبر بھی 4 ہے، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوٹ کیا ہے ISI کی جمع کرائی گئی رپورٹ زیر عنوان پبلک سپورٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز / پرسنالٹیز میں مندرجہ ذیل لوگوں کے نام شامل ہیں: شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ، اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء، PTI علماء ونگ اسلام آباد نے آڈیو پیغام جاری کیا، اور شیخ حمید، ان کا تعلق تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اور آخر میں یہ بھی لکھا گیا کہ کچھ غیر ذمہ دار سیاستدانوں کی جانب سے اشتعال انگیز تقاریر کی گئیں۔ اس کے بعد اسی ججمنٹ کا جو صفحہ نمبر 15 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ PTI اور پاکستان عوامی تحریک کے 2014 کے دھرنے کے مظاہرین اور تحریک لبیک کے مظاہرین سے الگ الگ سلوک کیا گیا۔ ہم بھی اس طریقہ کار میں تفریق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں جو قتل عام ہوا، PTI پاکستان عوامی تحریک دھرنا 2014 اسلام آباد اور TLP کا فیض آباد دھرنا، کیا پرانے اجتماعات میں حکومت نے مختلف رویہ رکھا؟ یہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس وقت وزیر داخلہ تھے احسن اقبال صاحب۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے، اس ججمنٹ کا صفحہ نمبر 24 جو ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کی رجسٹریشن کے وقت آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اور اس کی رجسٹریشن کس نے کروائی ہے؟ تو جواب دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع شدہ کاغذات سے ظاہر ہوا متحدہ عرب امارات کا ایک شہری جو کہ شناختی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز رکھتا ہے کہ اس نے اپنے ملک میں فری ویزا انٹری کا حق بھی حاصل کیا، اور تحریک لبیک کی الیکشن کمیشن کے سامنے اسی نے نمائندگی کی، وہی پارٹی کے تمام معاملات کو سنبھالتا رہا، اور TLP کو سیاسی جماعت کے طور پر اسی نے رجسٹر کیا۔ اور آگے چل کے یہ کہا گیا ہے کہ کسی فورن ایڈڈ سیاسی جماعت کے طور پر جو جماعت آتی ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے زمرے میں آتا ہے، اور قانون کے تحت کوئی فورن فنڈڈ جماعت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اور آگے چل کے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی یعنی کہ الیکشن کمیشن ایسی کسی سیاسی جماعت کے بارے میں وفاقی حکومت کو ریفرنس بھجوا سکتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 2012 کے تحت ایسا ریفرنس جو ہے وہ وفاقی حکومت کو مل جائے تو وہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے کہ ایسی سیاسی جماعت فورن فنڈڈ ہے، یعنی کہ اس پر پابندی لگ سکتی ہے، اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 15 دن میں حکومت اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں ریفر بھی کر سکتی ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 17 کی کلاز 3 سیاسی جماعتوں کو مجاز کرتا ہے کہ وہ اپنے فنڈز کے ذرائع ظاہر کریں، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 2017 کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آخر میں جا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت اس جماعت کے خلاف کارروائی سجیسٹ کی، لیکن کارروائی کرنے کے بجائے جج صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہو۔